دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی پاکوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ بات کرتے ہیں میاں صاحب کی آمد کی اور پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں گویا لفظی یا زبانی گولہ باری جو تازہ ترین آپ نے سنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی طرف یہ کہا گیا ہے کہ ایک جو کنوکٹ ہے، یعنی جو مجرم ہے، سزا یافتہ مجرم ہے، وہ آ رہا ہے تو اس پر اتنی تیاریوں کی، یعنی اس طرح کا گویا ایک ترچھا حملہ کیا ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی سزا بھگتیں وغیرہ وغیرہ، یعنی پی 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 کوسچن پروٹوکول ٹو کنوکٹ نواز کہ پی 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 نے اس پر سوالات اٹھائے ہیں کہ ایک جو سزا یافتہ بندہ یعنی نواز شریف، اس پر اس کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے۔ شاید پروٹوکول تو ظاہر ان کی پارٹی ہی دے رہی ہے، وہ حکومت نہیں دے رہی۔ تو بہرحال یہ ایک کیونکہ الیکشن کی ضرورت ہے، باہم دست و گریباں ہونا، جہاں پر جمہوریت کے بہت سارے فوائد اور مثبت چیزیں ہیں، اس طرح ان میں کچھ نقائص بھی ہیں کہ بہرحال آپ کو پگڑی اچھالنی پڑتی کسی حد تک۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ اس کی حدود و قیود ایک اخلاق اور سویلائزڈ انداز تک رکھیں یا اس لیول تک لے جائیں جس لیول پر آستانہ عالیہ زمان پارک شریف جو ہیں وہ لے جاتے ہیں۔ تو بھارت پیپلز پارٹی نے یہ کہا، گویا اگر ہم یہ اس کو ترجمہ کریں کہ اگر نواز شریف کو جو اب حالات سارے لوگوں کے سامنے ہیں کہ اگر باجوہ اور فیض حمید اور ان کے جو ٹاؤٹ تھے ثاقب نثار، کھوسا، گلزار اور ظاہر اللہ حاضل قیاس وہ جو اعجاز الحسن اور یہ سارے لوگ تھے، ان کی طرف سے یعنی ایک بالکل صاف اور شفاف بات یہ ہے کہ یہ ایک فریڈیولنٹ ہیئرنگ تھی اور ٹنٹڈ تھی اور بالکل پہلے سے ڈیسائیڈڈ معاملہ تھا کہ ان کو نواز شریف کو نائل کیا گیا اور انہیں بوگس کیسوں میں سزا دی گئی۔ اگر اس بنیاد پر پیپلز پارٹی مطمئن ہے اس ہیئرنگ سے، اس جوڈیشل پروسیس سے جس کے نتیجے میں نواز شریف کو مجرم بنایا گیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جواباً یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھٹو مرحوم بھی ایک مجرم تھا، اس کو عدالت نے قاتل قرار دیا اور اس سلسلے میں اسے پھانسی ہوئی۔ تو بندہ پوچھے اگر کنوکٹ کو پروٹوکول نہیں دیا جا سکتا تو پھر ایک کنوکٹ کو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے زندہ باد اور بھٹو زندہ ہے اور مرتا ہی نہیں ہے اور ہر گھر سے نکلے گا اور ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور یہ کیا وہ۔ محض اگر بندہ مرنے سے قربانی ہوتی تو قبائلی لوگوں نے جتنی دی ہیں قربانیاں اتنی کسی نے دی، یعنی جن کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں، وہ ون بائی ون اوپنلی یعنی اس طرح جان سے جاتے رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک محض ایک ایبسولوٹ سینس میں یہی کرائٹیریا ہے کہ جس کے بندہ مرا ہو تو وہ قربانی ہے، جس وجہ سے بھی مرا تو پھر قربانی تو ان کی سب سے زیادہ ہے۔ لہذا پیپلز پارٹی کو خواہ مخواہ یہ ڈھول نہیں یعنی بجانا چاہیے کہ وہ بڑی شہیدوں کی پارٹی اس لیے کہ اگر نواز شریف کو اسی بوگس پروسیس سے سزا ہوئی اور اس پر وہ شادیانے اب بجاتے ہیں یا بغلے میں جاتے ہیں جس سے پہلے ساری کنسلٹیشن کرتے رہے ہیں، جن کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ کے مزے لیتے رہے ہیں، اگر اب انہیں یاد آیا کہ وہ کنوکٹ تو پھر جناب کنوکٹ تو بھٹو مرحوم بھی تھا، تو پھر اس مجرم کے نعرے لگانے، اس کو مرنے کے بعد بھی پروٹوکول دینا، یہ بھی اس پر بھی رکاوٹ ہونی چاہیے۔ بہرحال پیپلز پارٹی کی طرف سے اب یہ امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، جس کی تردید جو کاکڑ صاحب وزیر اعظم میں کیئر ٹیکر وہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے کی ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ یعنی یہ جو سیاسی ارینا ہے، سیاسی اکھاڑا ہے، اس میں عام ترین بات جو ہے وہ الٹیمیٹلی یہی ہے کہ آپ کتنے بندوں کو شو کر سکتے ہیں۔ تو نواز شریف کی واپسی پر انہیں جو ایک گویا راؤزنگ ویلکم دینا چاہ رہی ہے نون لیگ، اس کے لیے وہ بھرپور تیاریاں کر رہی ہے۔ کم و بیش پورے ملک میں نون لیگ ایکٹیو ہے
مریم نواز خاص طور پر، شہباز شریف اور باقی نون لیگ کے جو اکابرین ہیں، جو لیڈر ہیں، وہ سرتوڑ کوششیں کر رہے ہیں موبیلائز کرنے کے لیے لوگوں کو۔ گانا ہے نا کہ تیرا انج استقبال ہو سی تنا خواب خیال ہو سی تو بہرحال ان کا یہی پروگرام ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کہاں تک کتنی نومیریکل فورس شو کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے عام طور پر سیاسی جلسے چھوٹے بھی ہوں تو لوگ جو ان کے آنر ہیں، جو ان کو ارینج کرنے والے، وہ ملینز سے کم بات نہیں کرتے۔ تو بہرحال جس طرح یہ کوششیں جاری ہیں تو ملینز میں ایٹ لیسٹ 1 ملین تو ہونے چاہیے۔ بعض ان کے لیڈر یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ 1 ملین سے اوپر ہوں۔ تو بہرحال یہ آمد کتنی طاقتور شو برپا کرتی ہے، یہ معاملات طے کرے گی کہ آگے کیا ہونا ہے۔ تو ایک بات تو بہرحال طے ہے کہ وہ جو پہلے فوکس تھا، عتاب تھا، نیازی قذاب، باجوہ، فیض حمید، وہ جاوید اقبال، نیب والا، اور یہ جتنے ٹرکوں والے جج وغیرہ تھے، ان کی جو ایک ٹیم تھی گویا پاکستان کو برباد کرنے والی، جو انہوں نے یعنی ستم برپا کیے، جو عتاب ان پر نازل کیا نون لیگ پر، تو اس میں اگر انہوں نے ریزیلینس دکھائی اور وہ سروائیو کر گیا، نہ صرف سروائیو کر گیا بلکہ حکومت بھی انہوں نے بنا کر اور چلا کر دکھا دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو کوئی مشکلات ہی نہیں ہے اس حوالے سے۔ تو موسٹ پروبیبلی آئندہ چند دنوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پروٹیکٹیو بیل کی پٹیشن فائل ہوگی۔ تو امکان یہی ہے، کیونکہ پہلے ہول سیل نیازی قذاب کو ملتی رہی ہیں پروٹیکٹیو بل، اب ججوں کے لیے یہ بڑا مشکل ہوگا کہ پروٹیکٹیو بل سے انکار کریں نواز شریف کے لیے۔ تو بہرحال انہیں 1-2 دن کی پروٹیکٹیو بل یا چند دن کی دینی پڑے گی، اور اگر انہیں وہ مل جاتی ہے اور وہ اس راؤزنگ ویلکم کو، اس شو آف فورس کو خطاب کر لیتے ہیں، اور جس طرح سیاسی شوبازی ہوتی ہے وہ اس انداز سے پاکستان کی سیاست میں ایک ہجان برپا کرتے ہیں اور اپنے گھر 1-2 دن گزار لیتے ہیں اور پھر سرنڈر بھی کرتے ہیں عدالت کے سامنے، تو یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ یہ گویا ان کے لیے پھر نارملائز ہو جائے گی سیاست، اس لیے کہ بہرحال اپیلیں جو موجود ہیں وہ پھر ریزیوم ہو جائیں گی، اور یہ اب کافی شواہد بڑے ٹھیک ٹھاک موجود ہیں کہ ان کے کیس جو ہیں وہ بالآخر ڈسمس ہو جائیں گے اپیل کی سٹیج پر۔ جہاں تک ڈسکوالیفیکیشن کی بات ہے، یہ جو ان کنوکشن کے نتیجے میں ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ تو یقیناً ختم ہو گئی۔ دوسری یہ ہے کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے، اس میں مزے کی بات ہے کہ اس ایک تھا لیکن فیصلے 3 ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے بالکل مطابقت رکھتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہے، گویا یہ ویلڈ ہے، یعنی میجر فیصلہ یہ ہے۔ ایک فیصلہ یہ ہے جس میں یعنی اس میجر فیصلے میں 10 جج ایک طرف اور 5 ہم خیال ایک طرف، اور دوسرا اس کا حصہ یہ ہے اس میں اپیل کا رائٹ جو ہے وہ بھی پروسپیکٹیولی ٹھیک ہے، یعنی اب اگر وہ کوئی ایسا کیس آتا ہے جس میں سپریم کورٹ 184 کی جو آرٹیکل 184 کی جو کلاز ہے یا سب سیکشن ہے 3، اس کے تحت کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے خلاف لارجر بینچ سپریم کورٹ کا ہوگا، اس میں اپیل ہو سکتی ہے آج کے یعنی اس فیصلے کے بعد یا اس انیکٹمنٹ کے بعد جب یہ ہوا تھا نافذ، کیونکہ اسی دن سے نافذ ہوگا، تو اس کے بعد جو بھی صورت ہوگی اس میں اپیل کا حق موجود ہے۔ لیکن ایک تیسرا حصہ یہ ہے، یعنی یہ پہلے حصے میں 10-5 کا ہے، 10 نے اتفاق کیا، 5 نے اختلاف کیا، دوسرے میں 9 نے اتفاق کیا اور 6 نے اختلاف کیا۔ یا افریدی صاحب جو ہیں یہ دوسرے حصے میں گویا اختلاف کرنے والوں میں شامل ہو گئے کہ انہوں نے کہا گویا ان کا یہ ویو ہے ہم خیالوں کی طرح، اگرچہ وہ بہت اچھے جج سمجھے جاتے ہیں، کہ یہ اپیل کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی عقل کل ہے کہ اب سپریم کورٹ میں تو ایک جج بھی فیصلہ کرتا رہتا ہے، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ انفالیبل ہے وہ معصوم لوگ ہیں، معصوم عن الخطا، ان کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال تیسرا پھر حصہ یہ ہے کہ 8-7 کا ہے، اس میں جو 10 پہلے والے حصے میجر کے جو ڈیسیژن اس کے تھے، ان میں سے 3 شفٹ ہو جاتے ہیں، 5 کی طرف چلے جاتے ہیں۔
ایک تو خودیائی آفریدی ہیں، اور دو ایک محمد علی مظہر، ایک جو اظہر حسن رضوی صاحب ہیں، یہ انہوں نے گویا گروپ چینج کر لیا. اب وہ جو پہلے مائنورٹی تھی میجر ڈیسیژن میں، وہ یہاں میجورٹی ہو گئی ہے. تو اب 7 ججوں نے اختلاف کیا اور 8 ججوں نے اس سے فیصلے سے اتفاق کیا. یعنی اتفاق یہ کیا کہ اس انیکٹمنٹ سے پہلے، یعنی اس قانون کو بنائے جانے اور نافذ کرنے سے پہلے جو 184(3) کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، ان کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی. قاضی فائز صاحب اور ان کے ساتھ جو ججز تھے، ان کے ساتھی جو 7 ٹوٹل ان سمیت بنتے ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے خلاف بھی اپیل کا حق ہونا چاہیے. جن کے ساتھ اب زیادتی ہو گئی ہے، اب یہ تو عجیب بات ہوگی کہ اس کی کوئی ریمیڈی نہیں، اور زیادتی سارے جانتے ہیں کہ ہوئی ہے، جس کا وہ بار بار ذکر بھی ہوتا رہا ہے کہ خود سپریم کورٹ کے ججز نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اور ایون سروس میں موجود ہوتے ہوئے یہ مانا ہے کہ یہ فلاں فلاں زیادتی ہوئی. جیسے بہت سارے کیسز ہیں جن کو نواز شریف کا کیس ہے، اس سے پہلے بھٹو صاحب کا کیس ہے، اور کئی ہیں جو بلڈوز کیے گئے، جو بھٹو کے گویا اشیر باز سے یا ان کی لائن ٹو کرنے سے یا ان کی غلامی میں دیے گئے. تو وہ کہتا ہے نہیں، بس وہ ہو گیا. اس لیے کہ اگر وہ کہیں کہ اس کے خلاف بھی، تو پھر جو یعنی بندیال اور اس ٹائپ کے پہلے لوگوں نے ظلم و ستم کیا ہے، اس کو انڈو کیا جا سکتا ہے. لہذا یہ جونیئر ججز بھرتی کرنے کا فائدہ ہو گیا کہ وہ ظلم و ستم جو تھا اس کو گویا دوام حاصل ہوگا. لیکن الٹیمیٹلی جو حکومت بنے گی وہ آئین میں ترمیم کر سکتی، تو اس پر تو ظاہر ہے پھر ان کے لیے بھی مشکل ہوگا، ججز کے لیے. بہرحال یہ ہے کہ اس قانون بننے سے پہلے کہ جو فیصلے ان کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی، یہ 8 ججوں نے کہا کہ یہ حصہ جو اس ایکٹ کا ہے کہ اپیل انہیں دی جائے، اس کو ریجیکٹ کیا جائے. تو 7 نے کہا کہ نہیں ریجیکٹ کرنا، تو ظاہر میجورٹی کے فیصلے. تو بہرحال وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ نواز شریف کو اس معاملے میں اپیل کا حق نہیں ملا، لیکن اس کے ساتھ پیرالل معاملہ یہ ہے کہ جو 2017 کا الیکشن ایکٹ ہے، اس کو امینڈ کر لیا گیا، اس میں ترمیم کر دی گئی کہ ایسی کوئی پروویژن کہ جس کے تحت کوئی ڈیفائن نہیں کیا گئی، لمٹ کو مقرر نہیں کیا گیا کہ اتنے سال نائلی ہوگی، تو اس صورت میں پھر نائلی جو ہے وہ 5 سال سمجھی جائے گی. تو اس حوالے سے کیونکہ نواز شریف کو 5 سال سے اوپر ہو گیا ہے، تو وہ گویا اس پر ویو میں نہیں ہے. لہذا نون لیگ کی ٹیم نے، وکلاء نے، جو قانونی ٹیم ہے، یا اس کے علاوہ بھی جو بھی قانون کو تھوڑا بہت جانتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کیونکہ اس کو تو بہرحال سپریم کورٹ نے ختم نہیں کیا اس امینڈمنٹ کو، اگرچہ اس کے خلاف بھی کہیں کونے خطرے میں اپیل ہو، اپنا پٹیشن ہوگی. تو اس لیے اب پھر کیونکہ وہ کمیٹی کا بھی معاملہ آ گیا، تو اب اس کو بلڈوز کرنا مشکل ہوگا. تو اس لیے نواز شریف جو ہیں اس سے پہلے ہی نکل چکے ہیں. تو گویا یہ جو ہی اپیلوں کے فیصلے ہوں گے اور یہ کیسز جو ہیں ان کو ڈسمس کیا جائے گا، نواز شریف الیکشن کے قابل ہو جائے گا. ابھی تک کیونکہ الیکشن کا اعلان نہیں ہوا، اور جب اعلان ہوگا تو کم از کم 60 دن لگیں گے. تو اس لیے امکان یہی ہے کہ نواز شریف الیکشن لڑیں گے اور موسٹ پروبیبلی شاید وزیر اعظم بھی بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.